بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ موصول ہونے والے لیکچر کا بغور مطالعہ کرتے ہوئے اپنے مقررہ اوقات میں بھی مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کی جماعت 12ویں میں پڑھائے جانے والے مضمون مطالعہ پاکستان میں ہمارے آنے والا عنوان پاکستانی زبانیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ پاکستانی زبانیں صفحہ نمبر 136 پر ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس صفحہ نمبر 136 پیج نمبر 136 پر موجود ہے سبق جس کا عنوان ہے پاکستانی زبانیں۔ اس سے پہلے کہ ہم زیر نظر صفحے کا مطالعہ کریں، ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ زبان اصل میں ہوتی کیا ہے۔ دراصل لسانی ارتقاء کی تاریخ جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ ہر زبان کی ابتدا جو ہے وہ بولی کی شکل میں وجود میں آتی ہے اور پھر صدیوں کی مسافت طے کر کے مختلف تہذیبی عوامل، قدرتی عناصر، مسلسل میل جول اور رسوم معاشرت سے گھل مل کر رفتہ رفتہ زبان کا روپ دھارتی ہے۔ یعنی کہ زبان کسی ایک انسان کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ درجہ بدرجہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں اور پھر کہیں جا کر یہ اصل اپنی شکل اختیار کرتی ہے۔ اس طرح زبان کے خد و خال اجاگر ہوتے ہیں اور اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے جب افراد معاشرہ زبان کی وساطت سے اپنے احساسات، اپنی ذہنی کیفیات اور اپنے مافز ضمیر کو یعنی کہ اپنے مقاصد کو دوسروں تک پہنچانے میں سہولت محسوس کرتا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ کسی زبان کی، اس کے ادب کی تخلیق عمل پذیر ہوتی ہے۔ اردو زبان و ادب بھی ارتقاء کے ان منازل سے گزرتے رہے۔ اردو زبان برعظیم کی معاشرتی، تہذیبی، سیاسی اور لسانی تقاضوں کے سہارے پروان چڑھی اور برعظیم کے گوشے گوشے میں پھیل گئی اور یہ لوگوں کے درمیان زبانیں جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان ایک مشترک اظہار و بلاغ کا ذریعہ بھی ہیں۔ اور چلیے چل کر ہم اپنے اس صفحے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ زبان انسانوں کے درمیان رابطے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کی مدد سے ہم اپنے خیالات، محسوسات اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ زبان کی موجودہ شکل ایک طویل ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے، یعنی کہ جو زبانیں آج ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، تو یہ ایک ہی انسان کی تخلیق یا ایک ہی وقت میں یہ وجود میں نہیں آئی ہیں، بلکہ مختلف مراحل سے ان کا مختلف ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے موجودہ جو ان کی شکل ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ انسانی تہذیب کے ابتدائی دور میں ایک دوسرے سے رابطے اور بات سمجھانے کے لیے مختلف حرکات، اشاروں اور آوازوں کا استعمال ہوتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان آوازوں نے الفاظ کا روپ دھار لیا، یعنی کہ انسان کو اپنے مقاصد، اپنی بات دوسروں کو پہنچانے کے لیے کچھ مخصوص حرکات، کچھ مخصوص اشاروں یا کچھ مخصوص آوازوں سے کام لینا پڑتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں نے اپنی بات دوسروں تک، اپنا مقصد دوسروں تک، اپنے مطالب دوسروں تک پہنچانے کے لیے زبان کا استعمال، آوازوں کا استعمال کیا اور پھر یہی آوازیں اسی طرح ان الفاظ کے آپس میں ربط اور ایک مخصوص لہجے میں ادائیگی سے مختلف زبانیں وجود میں آئیں۔ یعنی کہ تمام جو زبانیں ہیں وہ کوئی سی تحریری صورت میں شروعات ان کی نہیں ہوئی، بلکہ وہ زبانی کلامی ہی وہ پڑھی سمجھی گئیں، اس کے بعد جو ہے ان کا تحریری وجود جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان ساری زبانوں کی ابتدائی شکل ان کی موجودہ شکل سے کافی مختلف تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ضروریات کے پیش نظر ان میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں۔ یوں دنیا کے مختلف علاقوں کی زبانیں اس علاقے کے مخصوص حالات کے زیر اثر ایک الگ انداز اور لب و لہجہ اختیار کرتی گئیں۔ اس طرح ایک بڑی تعداد میں علاقائی زبانوں اور بولیوں نے جنم لیا، یعنی کہ جو علاقہ یا جو قبیلہ، جو خاندان اپنی مخصوص بولی بولتا تھا اور وہ بولی جو دوسروں کو سمجھ بھی آتی تھی، اور یوں جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر علاقے کی، ہر شہر کی، ہر
قبیلے کی، ہر خاندان کی اپنی اپنی ایک بولی وجود میں آتی گئی، جس سے وہ ایک دوسرے کو آسانی سے اپنی بات جو ہے وہ سمجھا سکتے تھے۔ ابتدا میں زبان صرف بولنے تک محدود رہی، مگر بعد میں انسان نے الفاظ کو تحریروں کی شکل میں لانے کا علم سیکھا اور یوں زبانیں بولنے کے ساتھ ساتھ لکھی اور پڑھی جانے لگیں۔ تحریر کے مرحلے تک پہنچ کر مختلف زبانوں میں ادب نے جنم لیا۔ ہر زبان میں ادب کی ابتدائی شکل لوک ادب کہلاتی ہے۔ اس قسم کے ادب زبانوں میں ایک خاص علاقے کے لوگوں کے مزاج، ثقافتی پس منظر اور احساسات کی عکاسی ہوتی ہے۔ علاقائی اور لوک ادب کے فروغ کے بعد معیاری اور سنجیدہ ادب کا دور شروع ہوا۔ اس دور میں ادب کی مختلف اصناف مثلاً شاعری اور نثر نگاری میں سنجیدہ اور اہم موضوعات پر بہت کچھ لکھا گیا۔ یعنی کہ شروعات میں جب لوک ادب یعنی کہ ہمارا جو عوامی، جو ہمارا مقامی جو ادب ہوتا ہے، وہی ابتدائی شکل میں وجود میں آتا ہے۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں اپنی مثال کے طور پر ہم اپنی قومی زبان اردو کو دیکھتے ہیں، تو وہ ایک ایسی معیاری زبان ہے جس میں سنجیدگی سے اور معیاری الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ایک خاص ادب تحریری صورت میں لکھنا شروع ہوا، اور لوگوں نے اس میں، اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہر زبان میں جو آتی ہے وہ سب سے پہلے شروعات شاعری سے کی جاتی ہے۔ شاعری سے ہی انسان اپنے مافِ ضمیر جو ہے بیان کرتا آ رہا ہے، اور اسی طرح جب تحریری صورت میں ہمارے پاس اردو زبان آئی ہے تو وہ شاعری کی صورت میں تھی۔ پاکستان ایک ایسے خطے زمین پر واقع ہے جہاں سے کئی قدیم تہذیبوں کے آثار ملے ہیں۔ ان قدیم تہذیبوں میں وادی سندھ کی تہذیب اور گندھارا تہذیب شامل ہیں۔ ان تہذیبوں کے اپنے خد و خال، معاشرتی اقدار اور ثقافتی خصوصیات تھیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ کئی قدیم زبانیں بھی وابستہ تھیں۔ پاکستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں قومی زبان اردو کے علاوہ تقریباً 30 کے قریب چھوٹی بڑی علاقائی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے اردو زبان ہے۔ ہمارے پاس اردو نہ صرف پاکستان کی قومی زبان ہے بلکہ چاروں صوبوں کے لوگوں کے درمیان رابطے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ علاقائی زبانیں ایک خاص علاقے تک محدود ہیں، جبکہ اردو پاکستان کے تمام علاقوں میں رہنے والے لوگ، خصوصاً تعلیم یافتہ طبقے کے لوگ بولتے اور سمجھتے ہیں۔ چونکہ اردو پاکستان کے کسی بھی صوبے کے لوگوں کی مادری زبان نہیں ہے، اس لیے قومی زبان کے طور پر اس کی حیثیت غیر متنازع اور قابل قبول ہے۔ یعنی کہ وہ زبانیں جو ہمارے مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں، وہ وہیں کے رہنے والے مقامی لوگ اور وہیں کے رہائشی لوگ جو ہیں اس زبان کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسی زبان، قومی زبان اردو کو رائج کیا جائے کہ جس سے وطن میں رہنے والے، جس علاقے کے بھی رہنے والے لوگ ہیں، وہ اگر آپس میں اپنا کوئی مافِ ضمیر بیان کریں، اپنا کوئی مقصد بیان کریں، آپس میں ملیں، تو وہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں۔ تو اس صورت میں اردو جو ہے ہمارے پاس ایک ہماری ایسی رابطے کی زبان ہے جو تمام علاقوں میں، تمام صوبوں میں بولی جاتی ہے، اور اس کی جو حیثیت ہے ایک بالکل غیر متنازع، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ قابل قبول ہے، یہ پورے پاکستان میں بولی جانے والی، یکساں بولے جانے والی ہماری قومی زبان ہے۔ اردو زبان کا تعلق ہندی آریائی زبانوں کی نسل سے ہے۔ اس زبان کی ابتدا 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں مسلمانوں کے دور حکومت میں ہوئی۔ جب جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کا اقتدار قائم ہوا تو مسلمان حکمرانوں نے اپنی فوج میں مختلف قومیتوں اور علاقوں کے لوگ بھرتی کیے۔ ان میں عرب، ایرانی، ترکی، افغانی اور ہندوستانی شامل تھے۔ یہ سارے لوگ اپنی اپنی زبانیں بولتے تھے، مگر ان کے باہم میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جس کو اردو کا نام دیا گیا۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی لشکر کے ہیں۔ اب وہ یہاں میں بتا رہے ہیں کہ اردو زبان کا تعلق ہندی آریائی زبان کی نسل سے ہے، یعنی کہ آریائی جو تھی وہ ہندوستان میں جو آریہ قوم تھی وہ تقریباً جو ہے 1500 سال قبل از مسیح جو ہے وہ وہاں آئی، اور باقی قوموں کو انہوں نے مغلوب کر کے وہاں پر وہ ہر جگہ پنجاب کے علاقوں میں اور شمالی ہندوستان کے علاقوں میں پھیل گئیں، اور اسی طرح جب انہوں نے اپنے باہمی روابط بڑھائے اپنے مقامی لوگوں کے ساتھ، زبان کا میل جول ہوا، تو اس صورت میں ایک زبان نے جنم لیا اور وہ زبان تھی اردو۔
यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ اردو کو ترویج اور اردو کی پیدائش میں فوجیوں کا بھی ہے کہ جب اس اپنی فوج میں مختلف قومیتوں اور علاقوں کے لوگ جب حکمرانوں نے بھرتی کیے تو وہ ان میں عربی بھی تھے، ایرانی، ترکی، افغانی بھی تھے، تو یہ سارے لوگ جب اپنی اپنی بولیاں بولتے تھے اور جب آپس میں بولی بولتے تھے تو اس صورت میں ایک نئی زبان تشکیل پائی اور اس کا نام اردو رکھا گیا، اور اسی وجہ سے اردو رکھا گیا کہ اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے بھی ہیں۔ ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں اردو زبان کی مختصر تاریخ کو۔ دوسری بڑی زبانوں کی طرح اردو ادب کی ابتدا بھی شاعری سے ہوئی تھی، یعنی کہ ہم اگر اردو ادب کی ابتدا دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی زبان اگر اپنی پنپنے لگتی ہے، وہاں پر تشکیل پانے لگتی ہے، وہاں اس کی بود و باش ہوتی ہے تو وہ شاعری ہی سے ابتدا اس کی ہوتی ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ مشہور شاعر خواجہ مسعود سعد سلمان اردو کے پہلے شاعر تھے۔ مسعود لاہور کے رہائشی تھے، لاہور غزنوی حکمرانوں کا دارالحکومت تھا، اس لیے وہاں بڑی تعداد میں فارسی بولنے والے مسلمان آباد ہو چکے تھے۔ غزنوی نے جب لاہور کو دارالحکومت بنایا تو وہاں پر بہت سارے ایسے ہمیں شعراء ملتے ہیں اس زمانے کے فارسی بولنے والے جنہوں نے شاعری میں بھی کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو کہ مقامی لوگوں کی بول چال کے مطابق بھی کچھ الفاظ ہمیں ان کی فارسی شاعری میں بھی ملتے ہیں۔ ان مسلمانوں اور مقامی زبانیں بولنے والے ہندوستانیوں کی ثقافت اور زبانوں کے اختلاط نے ایک نئی زبان کو جنم دیا، یعنی کہ وہ فارسی زبان اور وہاں لاہور میں رہنے والے مختلف مقامی زبان بولنے والے باشندوں سے انہوں نے جو الفاظ وہاں سے لیے ہیں، جو انہوں نے شامل کیے ہیں اپنے ادب میں، تو یوں جو ہے مقامی زبانوں نے مل کر ایک نئی زبان کو جنم دیا۔ اس زبان نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے، شروع میں سے ہندوی، ہندی یا ہندوستانی کہا جاتا تھا، بعد میں یہ زبان ریختہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ مغل حکمران شاہ جہاں کے دور میں دہلی کے ایک بازار میں لشکری اور خواص رہتے تھے، بادشاہ نے اس بازار کو اردوئے معلیٰ کا نام دیا اور وہاں بولی جانے والی زبان مناسبت سے اردوئے معلیٰ یا زبان دہلوی کہلائی، یعنی کہ اردو زبان کو جو ہے وہ دربار میں جگہ دی گئی، خواص میں جگہ دی گئی، تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے اردو معلیٰ رکھا گیا۔ یہ زبان جب دکن اور گجرات پہنچی تو اس کو دکنی اور گجراتی بھی کہا گیا، یعنی کہ جب یہ شمالی ہندوستان پہنچی ہے، شمالی ہندوستان میں اس نے جنم لیا ہے، تو وہاں پر یہاں اس کو دکنی اور گجراتی نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ اردو کی مقبولیت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوا اور درباروں میں فارسی کے ساتھ ساتھ اردو بھی بولی جانے لگی۔ اس دور کے عمران نے اس زبان کی بڑی سرپرستی کی، یوں یہ زبان بول چال کی سطح سے بلند ہو کر ایک ادبی زبان کے درجے پر فائز ہو گئی، یعنی کہ وہ زبان جو ایک خاص عمرا یا خواص ہی میں بولی جاتی تھی، وہ اب زبان جو ہے شاعری کی صورت میں اردو ادب میں جب منتقل ہوئی تو وہ زبان جو ہے ہر عام و خاص میں بول چال میں شامل ہونے لگی۔ عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں کہ آج کے اس عنوان سے آپ کو اردو زبان سے کافی تعارف حاصل ہو گیا ہوگا، کافی علم حاصل ہو گیا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی امید کرتی ہوں کہ آپ گھر میں بھی اپنے مقررہ اوقات میں اس کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔